دوستو ایک مدرسے کا طالب علم تھا جو نہایت ہی نیک اور شریف نوجوان تھا۔ اس نے پچھلے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فاقوں کی وجہ سے اس کا برا حال بنا ہوا تھا۔ جب تیسرے دن بھی اسے کھانے پینے کو کچھ نہ ملا اور بھوک کی شدت نے اسے سخت ستایا تو اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ آج اسے ہر قیمت پر کچھ نہ کچھ کھانا ہے ورنہ وہ بھوک سے مر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ مدرسے سے نکلا اور چوری چھپے ایک پڑوس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر کافی شاندار تھا اور کھانے کی بھی بہت ہی خوشبودار مہکار آ رہی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں داخل ہو گیا اور کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی لقمہ توڑا تو اس کے ایمان نے اسے جھنجھوڑا کہ اگر یہ حرام کا نوالا تیرے اندر چلا گیا تو تمہاری نمازیں اور روزے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور واپس مدرسے چلا گیا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے خزانے سے حلال رزق عطا فرما۔ مجھے بھوک سے مرنا گوارا ہے مگر حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تھوڑی دیر ہی اس کو گزری تھی کہ قاری صاحب آ گئے اور اس کی کلاس اب شروع ہو گئی، مگر بھوک کی وجہ سے وہ اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ قاری صاحب کی باتیں اس کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ جب کلاس ختم ہو گئی تو ایک باپردہ عورت قاری صاحب کے پاس آئی اور ان سے کچھ کہنے لگی۔ قاری صاحب نے اس کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سننے کے بعد ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ان کے سبھی طالب علم جا چکے تھے، صرف وہ ایک ہی نوجوان موجود تھا۔ قاری صاحب اس سے مخاطب ہوا، کہنے لگا اے نوجوان کیا تم شادی شدہ ہو؟ نوجوان کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو قاری صاحب پھر سے مخاطب ہوئے کہ بتاؤ کیا تم شادی شدہ ہو؟ جب نوجوان نے نام سر ہلایا تو قاری صاحب بولے کہ اگر تم شادی کے خواہش مند ہو تو میں تمہاری شادی کرا سکتا ہوں۔ وہ نوجوان آگے سے کہنے لگا قاری صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے پاس کھانے کو روٹی تک نہیں ہے اور آپ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ قاری صاحب اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے جس کا خاوند کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کے پاس اپنا گھر بھی ہے، جائیداد بھی ہے۔ اسے صرف ایک باحیا اور نیک نوجوان کی تلاش ہے جس کے ساتھ یہ اپنی ازدواجی زندگی پھر سے بحال کر سکے، اور اگر تم اس کے لیے رضامند ہو تو تمہارے حق مہر کی رقم میں ادا کر دیتا ہوں اور تمہارا نکاح بھی ابھی پڑھا دیتا ہوں۔ جب نوجوان نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو قاری صاحب نے گواہان کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح اسی وقت پڑھا دیا۔ جب نوجوان اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ یہ تو وہی گھر تھا جس گھر میں تھوڑی دیر پہلے کھانا چرانے کے لیے وہ داخل ہوا تھا۔ اب جب اس کی بیوی نے نقاب اتارا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ اس نے اتنی حسین و جمیل عورت پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اب جب وہ کچن میں اس کے لیے کھانا لانے لگی تو اس نے وہ روٹی کا لقمہ دیکھا تو بولی کہ لگتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں یہاں کوئی آیا تھا جس نے کھانا کھانے کی کوشش کی ہے مگر اسے کھائے بغیر ہی چلا گیا۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا کہ وہ کھانا چرانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں ہی تھا، اور پھر اس نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ کیسے بھوک کی وجہ سے وہ یہاں چوری کرنے آیا مگر اس کا پختہ ایمان اس کے آڑے آ گیا اور اس برے کام سے محفوظ رکھا۔ اس کی بیوی بولی کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک آزمائش تھی مگر تم اس میں سرخرو ہو گئے، اور دیکھو پھر اللہ نے تمہیں اس کا کیا اجر دیا کہ تم جس گھر میں چوری کرنے آئے تھے تمہیں اسی گھر کا مالک بنا دیا۔ وہ نوجوان فوراً سجدہ ریز ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک مصیبت کی گھڑی میں صبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوڑیں اور خود کو برائی سے بچا کر رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے نیک بندوں کو آزماتی ہے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں بڑے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں کہ ہماری حوصلہ افزائی کی خاطر اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی لکھیں، اور ہاں ہمارے اس پیج اچھی سچی باتیں کو فالو بھی ضرور کر لیں۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔